سورہ واقعہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کو دولت اور ثروت کی سورت بھی کہا جاتا ہے، غنی مالدار کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی علیل تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے اور ان سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو مال پیش کروں، آپ میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لیں۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو مجھے مال کی کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی امیر المومنین نے کہا کہ آپ کے ہاں کوئی بیٹا نہیں، آپ کی صرف بیٹیاں ہیں، تو آپ مال قبول کر لیں، آپ کی بیٹیوں کو کام آ جائے گا، کیونکہ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں، تو آپ کی بیٹیاں پھر گزارا کیسے کریں گی؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہوں، اس لیے کہ میں نے انہیں ایک ایسا وظیفہ سکھایا ہے کہ مجھے رسول اللہ نے سکھایا کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس وظیفے پر عمل کرے گا کبھی اسے مالی طور پر پریشانی نہیں ہوگی، وہ فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ آپ نے عرض کی کہ میری دونوں بیٹیاں روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کر سوتی ہیں، اور رسول اللہ نے یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ جو ایسا کرے گا اسے کبھی مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ صورت وظیفے کے طور پر تو پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے معانی پر بھی غور کرنا ضروری ہے، کیونکہ پہلے جب لوگ پڑھتے تھے، چاہے سورہ یاسین پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، تو چونکہ وہ اس کے معنی سمجھتے تھے، انہیں عربی آتی تھی، تو وہ پڑھتے ہوئے وہ لیسن جو ہے وہ ان کے لیے تازہ ہو جاتا تھا۔ اور آج یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں معنی نہیں معلوم ہوتے۔ ہمارے شریعت مسجد میں ایک دفعہ رمضان المبارک میں درس ہوا سورہ واقعہ کا، تو ایک شخص ایسا اس درس میں شریک ہوا کہ جنہوں نے زندگی میں جمعہ اور عید کے علاوہ شاید ہی کوئی نماز پڑھی ہو، یعنی ان کا خود کا بیان ہے۔ وہ آئے اور ان پر رقت طاری ہوئی اور انہوں نے سچی پکی توبہ کی، پھر وہ اپنی زوجہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ تم روز سورہ واقعہ پڑھتی ہو، لیکن تمہیں پتہ ہے سورہ واقعہ میں کیا لکھا ہے؟ اور پھر انہوں نے ان کے سامنے خلاصہ پیش کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خلاصہ سن کر میری زوجہ بھی رونے لگی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کو جب سمجھا جائے گا تو پھر تاثیر زیادہ محسوس ہوگی اور دل کی دنیا انشاءاللہ ضرور بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ وہ اثرات ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 56 ہے اور نزول کے اعتبار سے 46۔ اس میں 96 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اذا وقعت الواقعہ، جب ہونے والی ہو لے گی، واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی، اس وقت کوئی انکار نہ کر سکے گا۔ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ خافضۃ، کسی کو ذلیل کرنے والے، گناہگاروں کو جن سے رب ناراض ہوگا قیامت انہیں ذلیل اور رسوا کر دے گی۔ رافعۃ، اور کسی کو بلندی دینے والے، اللہ کے نیک بندوں کو عزت و شرف عطا کیا جائے گا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین زور زور سے کانپے گی، ہلکا سا جھٹکا آتا ہے تو ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، تو سوچیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور زمین ہل لگی ہوگی اور ہیبت وہ ہوگی کہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے ریت کے ذرے اڑ رہے ہیں،
بلکہ فرمایا کہ جیسے دھوپ کے اندر وہ باریک ذرے اڑتے ہیں اس طرح وہ اڑ رہے ہوں گے، تو انسان کا پھر کیا ہوگا؟ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، تو پہاڑ ہو جائیں گے جیسے روزن کی دھوپ میں غبار کے باریک ذرے پھیلے ہوئے، دھوپ کے اندر جو ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، نہ ان کا سایہ ہوتا ہے، نہ ان کو چھوا جا سکتا ہے، ہاتھ میں بھی نہیں آتے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 قسم پر ہو جاؤ گے، 3 قسمیں بن جائیں گی۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، دائیں ہاتھ والے ہیں جنہیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ ما اصحاب المیمنہ، سیدھے ہاتھ والوں کی کیا عظیم و شان ہے، کیا عظیم بلندی ہے۔ وہ اصحاب المشأمہ، الٹے ہاتھ والے جنہیں نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ ما اصحاب المشأمہ، اور الٹے ہاتھ والوں کی کیا ہی بربادی ہوگی۔ والسابقون السابقون، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو سب سے آگے نکل گئے، یہ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں اولئک المقربون، یہ اللہ کے دربار کے مقرب بندے ہیں۔ فی جنات النعیم، چین کے باغات میں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوگا اور ان کا خاتمہ توبہ پر ہوا ہوگا۔ اسی لیے چاہیے کہ انسان بار بار توبہ کرے، کہ اگر سچی پکی توبہ کر لے تو سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا، اور اسی پر خاتمہ ہو تو بلا حساب و کتاب رب کے فضل سے انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی۔ فی جنات نعیم، چین کے باغات میں۔ ثلۃ من الاولین، پچھلے لوگوں میں سے ایک بہت بڑا گروہ ہوگا، لیکن جیسے جیسے قرب قیامت آتی جا رہی ہے، قیامت کا قرب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے نیک لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، بعد والوں میں یہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے۔ عَلَىٰ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ، ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جو سونے چاندی سے سجے ہوئے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد وہ خدام گھومیں گے نعمتیں لے کر، کہ جو ہمیشہ رہنے والے خوبصورت لڑکے ہوں گے، کہ جنہیں دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے موتی گھوم رہے ہیں۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، کوزے اور جگ لے کر۔ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کے جام لے کر۔ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، وہ شراب طہور کہ جس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی کوئی ہوش میں فرق آئے گا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور قسم قسم کے وہ میوے جو وہ چاہیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کے گوشت جس طرح وہ چاہیں گے، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر خواہش کریں گے، خواہش کرتے ہی وہی پرندہ جس طرح جنتی چاہیں گے اس انداز میں پکا ہوا ان کے سامنے ہوگا۔ رب کی نعمتوں کو زوال نہیں جنت میں، وہ کھاتے ہوئے اوپر دیکھیں گے تو وہی پرندہ اڑ رہا ہوگا۔ وحور عین، بڑی آنکھ والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، یعنی ہزاروں سال گزر گئے حوروں کی پیدائش کو، لیکن وقت گزرنے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوگا، اور یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے، یعنی ان کے حسن و جمال میں کوئی فرق واقع نہ ہوگا۔ جزاء بما كانوا يعملون،
یہ سب صلہ ہے ان کے نیک اعمال کا۔ اللہ ہمیں بھی نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ اس میں نہ تو کوئی بیکار بات سنیں گے نہ ہی کوئی گناہ کی بات سنیں گے، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی بے حیائی نہیں، کوئی گناہ کا تصور نہیں۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہاں ہر طرف سلام ہی سلام کی آوازیں ہوں گی، ایک دوسرے کو سلام کیا جائے گا، محبتیں ہوں گی۔ وہ اصحاب الیمین، اب تک جو ذکر تھا وہ سابقین کا تھا کہ جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اب ان کا ذکر ہے کہ جن کا حساب تو ہوگا لیکن وہ جنتی ہوں گے، ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، ان کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جسے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ خوشی کے مارے نامہ اعمال کھول کے لوگوں کو پڑھا رہا ہوگا۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کا رزلٹ اچھا آ جائے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے رزلٹ پوچھیں، اور جس کا برا آتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے رزلٹ کے بارے میں نہ پوچھے۔ تو جب ان کا رزلٹ اتنا اچھا نکلے گا تو وہ لوگوں کو اپنا رزلٹ دکھاتے پھریں گے۔ وہ اصحاب الیمین، اور سیدھے ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، سیدھے ہاتھ والوں کی عظیم شان ہے۔ فی سدر مخدود، بے کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے، یعنی ایسے بیر کے درختوں کے نیچے ہوں گے کہ جن میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ وہ طلح مندود، اور کیلے کے گچھوں میں ہوں گے۔ وہ ظل ممدود، اور ہمیشہ کے سائے میں ہوں گے۔ وہ ماء مسکوب، اور ہمیشہ جاری پانی میں ہوں گے۔ وہ فاکہۃ کثیرہ، اور بہت سے میووں میں ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے۔ قرآن کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ کئی ایسے بھائی ہوں گے، بہنیں ہوں گی کہ جنہوں نے سورہ واقعہ کی تفسیر کئی مرتبہ سنی ہے، لیکن یہ واحد قرآن وہ کتاب ہے کہ جس سے کبھی دل نہیں بھرتا، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ جس طرح خانہ کعبہ کا دیدار کر کے، سبز گنبد کا دیدار کر کے سیری نہیں ہوتی اور ذوق میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح جتنا قرآن سنتے جائیں ذوق میں اضافہ نصیب ہوتا ہے۔ لا مقطوعہ، یعنی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی نعمتیں۔ ولا ممنوعہ، روکا بھی نہیں جائے گا۔ وہ فروش مرفوعہ، وہ بلند بچھونے پر ہوں گے، یعنی ان کے بستر وہ بلند و بالا ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا۔ فجعلناہن ابکارا، یعنی ان عورتوں کو، جنتی عورتوں کو بہت خوبصورت بنایا، تو انہیں کنواریاں بنایا۔ عرباً اترابا، اپنے شوہروں پر پیاریاں، انہیں پیار دلاتیاں، ایک عمر والیاں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا، یعنی وہ جنتی عورتیں اپنے شوہروں سے مخلص ہوں گی۔ آج دنیا کے اندر جو جنتی عورت ہے، یعنی جو جنتی بننا چاہتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ مخلص بنے، شوہر سے محبت ہو، بے غرض محبت ہو، اور شوہر کو بیوی سے الفت ہو تو بے غرض ہو، دکھ میں سکھ میں انسان ساتھ دے۔ اسی طرح ماں باپ سے جو محبت ہو وہ بے غرض ہونی چاہیے، اور ماں باپ جو اولاد سے محبت کریں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو یہ بے غرض اگر محبتیں ہوں گی اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس جنت میں بے وفائی نہیں ہوگی، اس جنت میں بے وفائی نہیں ہوگی۔
لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ ساری نعمتیں سیدھے ہاتھ والوں کے لیے ہے۔